ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہے. حجاج ابن یوسف بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. اب اس نے طواف کے دوران ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاس آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، اندھا ہے. اب وہ نابینا انسان بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کے اللہ سے بینائی مانگ رہا ہے. اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، بصیرت عطا کر دے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے. حجاج ابن یوسف نے طواف کرتے ہوئے اس شخص کو مانگتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس رک گئے اور رک کر کے کہا کہ میں حجاج ابن یوسف ہوں. جب اس نابینا نے حجاج ابن یوسف کا نام سنا تو گھبرا گیا، کیونکہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت زیادہ ظالم بادشاہ ہے. جب کوئی کام کرنے پر آتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا، منٹوں میں لوگوں کی گردنیں اڑا دیتا ہے. بہت ظالم بادشاہ تھا. تو نابینا نے جب نام سنا تو گھبرا گیا. حجاج ابن یوسف نے کہا کہ دیکھ، میرے طواف کے اتنے چکر باقی ہیں، اگر میرا طواف کے چکر پورے ہونے سے پہلے تیری آنکھوں کی بینائی نہیں آئی تو میں تیری گردن اڑوا دوں گا. اب وہ نابینا آدمی ڈر گیا کہ ابھی تک تو آنکھوں کا سوال تھا، اب جان کا بھی سوال پیدا ہو گیا. اور اسے یقین تھا کہ یہ ظالم ہے، اگر میری آنکھوں کی بینائی نہیں آئی تو میری گردن اڑوا بھی دے گا. اب اس نابینا نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کے بڑے ہی کرب اور بے چینی کے ساتھ اور دکھ درد کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا شروع کی. مولا کریم، اب تک تو میری آنکھوں کی بینائی کا سوال تھا، اب میری جان کا سوال پیدا ہو گیا. اگر آپ نے میری دعا کو قبول کر کے میری آنکھوں کی روشنی واپس نہ کی تو آنکھوں کی روشنی کے ساتھ ساتھ میری جان بھی چلی جائے گی. رو کر کے پھوٹ کر کے اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے اس کی بے چینی کو دیکھ کر کے، اس کے پھوٹ کر دعا مانگنے کو دیکھ کر کے حجاج ابن یوسف کے طواف کے چکر پورے ہونے سے پہلے اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دیا. جیسے ہی طواف کے چکر پورے ہوئے، حجاج ابن یوسف نے کہا اس کو بلا کر کے کہ دیکھ، میں نے تجھے یہ دھمکی اس لیے دی تھی کہ جس طریقے سے تو دعا مانگ رہا تھا، اگر تو پوری زندگی بھی حرم میں بیٹھ کر کے اس طریقے سے دعا مانگتا رہتا تو تیری دعا قبول نہ ہوتی. لیکن جب میں نے تیری گردن اڑانے کا حکم دیا تو تو نے درد کے ساتھ اللہ سے مانگا، پھوٹ کر کے اللہ سے مانگا تو اللہ نے تیری دعا کو قبول کر دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ جب انسان اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا کرتا ہے.